السلام علیکم۔ آج کی کہانی باپ کے بغیر بچپن۔ گاؤں کی پگڈنڈیوں پر صبح بکھر رہی تھی، کچھ کچے گھروں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ پرندے شاخوں میں بیٹھے میٹھے گیت گا رہے تھے۔ اس گاؤں میں حمزہ نامی بچہ رہتا تھا۔ حمزہ اپنی ماں زینب کا سہارا تھا۔ اس کا والد برسوں پہلے دنیا چھوڑ چکا تھا۔ والد کی ڈیزائننگ گھر بدل دیا تھا، مگر ماں نے ہمت کبھی نہ ہاری۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی، حمزہ کی پڑھائی کے ساتھ کام بھی کرتا۔ اس کی عمر سے 12 سال تھی، مگر ذمہ داری سے بہت بڑا کر چکی تھی۔ گاؤں کے بچے اسکول جاتے اور خوش ہوتے تھے۔ حمزہ بھی روز بستہ لے کر جاتا تھا، مگر اسکول کے بعد کام کرنا پڑتا تھا۔ کبھی دکان پر سامان پہنچاتا، کبھی کسانوں کو جانور چراتا، کبھی کسی کے گھر سے کپڑے لینے جاتا، کبھی کچھ ملتا ماں کے حوالے کرتا۔ زینب ہر بار بیٹے کو دعائیں دیتی، وہ کہتی بیٹا محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ حمزہ مسکرا کر ماں کو تسلی دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا ایک دن حالات بدل جائیں گے۔ ماں بیٹے کی بات سن کر خوش ہوتی تھی۔ اسکول میں حمزہ ہمیشہ نمایاں رہتا تھا۔ استاد اس کی محنت سے بہت متاثر تھے، مگر چند بچے اسے اکثر چھیڑتے تھے۔ وہ اس کے والد کا ذکر کرتے تھے، کچھ کہتے تمہارے سر پر سایہ نہیں ہے، کچھ کہتے تم کبھی بڑے نہیں بنو گے۔ حمزہ دل مضبوط کر کے بات ٹال دیتا، مگر ایسی باتیں اندر تک چپ جاتی تھی۔ وہ کسی سے شکایت نہ کرتا تھا، اسے معلوم تھا ماں پریشان ہو جائے گی۔ وہ اپنے دکھ چھپا کر پڑھتا تھا۔ اس کا خواب بڑا آدمی بننا تھا۔ ایک دن استاد نے مضمون لکھنے دیا۔ موضوع تھا میرے خاندان کی سب سے بڑی طاقت۔ تمام بچے اپنے والدوں کا ذکر کرنے لگے۔ کسی کے والد کو محافظ لکھا تھا، کسی نے والد کو بہترین دوست لکھا، کسی کے نے والد کو اپنا رہنما بتایا۔ حمزہ کافی دیر اپنی تختی دیکھتا رہا۔ اس کے بعد لکھنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ دل میں الجھ رہے تھے۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھا میری سب سے بڑی طاقت میری ماں اور وہ اکیلی میرے گھر کی بنیاد ہے۔ وہ میری استاد اور میری محافظ ہے۔ وہ میرے خوابوں کی پہلی ساتھی ہے۔ وہ مجھے گرنے کے بعد اٹھاتی ہے۔ وہ میرے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتی ہے۔ استاد نے مضمون پڑھا تو متاثر انہوں نے حمزہ کو سب کے سامنے بلایا، پھر اس کی تحریر سب کو سنائی۔ کلاس میں موجود بچے سوچنے پڑ گئے، جنہوں نے مذاق کیا تھا وہ شرمندہ تھے۔ حمزہ نے کسی سے بدلہ نہ لیا، وہ صرف اپنی جگہ واپس بیٹھ گیا۔ استاد نے کہا اصل طاقت کردار ہے۔ جس بچے میں حوصلہ موجود ہو ہمیشہ وہ مشکلات کے باوجود آگے بڑھ سکتا ہے۔ حمزہ نے استاد کی بات دل میں سے مانی۔ اس دن اس کا اعتماد بڑھ گیا۔ چند ہفتے بعد امتحانات شروع ہو گئے۔ حمزہ دن رات پڑھائی کرتے میں مصروف ہو گیا، گھر کے کام میں مسلسل کرتا رہا۔ زینب اسے زیادہ تھکنے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی بیٹا صحت بھی ضروری ہے۔ حمزہ جواب دیتا ہے امی میں سنبھال لوں گا، مگر ایک دن زینب شدید بیمار پڑ گئی۔ گھر کی ذمہ داریاں حمزہ پر آ گئی۔ اس نے اسکول سے چھٹی لینے کا سوچا، مگر استاد کو اس سے فکر ہوئی تھی۔ استاد خود گھر پہنچ کر گئے۔ ایک شام انہوں نے زینب کی حالت دیکھی، فوراً علاج کے لیے ڈاکٹر بلایا۔ استاد نے توقع انتظام بھی کیا۔ حمزہ استاد کی محبت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے لگا دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ زینب چند دن میں بہتر ہو گئے۔ حمزہ دوبارہ اسکول جانے لگا، مگر اب اس کی صورت بدل گئی۔ اس کے وہ سوچ چکا تھا مدد مانگنا عیب، اصل کمزوری امید چھوڑنا دینا ہوتی ہے۔ اس نے پڑھائی پہلے سے زیادہ کی، ہر سبق توجہ سے یاد کرنے لگا۔ استاد بھی اسے اضافی وقت دیتے تھے۔ حمزہ نے سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن لی۔ پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہو گیا، مگر زینب کو مواد دینے پہنچے۔ زینب نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اس کی خوشی لفظوں سے بڑی تھی، مگر کامیابی کے ساتھ مشکلات ختم نہ ہوئی تھی۔ حمزہ کو کالج میں داخلہ لینا تھا، فیس گھر کی حالت سے زیادہ تھی۔ زینب کے پاس معمولی جمع پونجی تھی، وہ بیٹے کا خواب توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کام زیادہ کرے گا۔ وہ صبح اخبار تقسیم کرتا تھا، دوپہر میں کالج جاتا تھا، پھر شام کو کتابوں کی دکان پہ کام کرتا تھا، رات کو گھر واپس آ کر پڑھتا۔ زندگی سخت مگر امید زیادہ تھی۔ کچھ لوگ پھر اس کا مذاق اڑانے لگے، کہتے غریب بچوں کے خواب نہیں ہوتے۔ حمزہ ہر بات سن کر آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن دکان کا مالک بیمار ہو گیا، اس نے حمزہ کو دکان سنبھالنے دی۔ حمزہ نے ایمانداری سے کام جاری رکھا، ایک گاہک نے زیادہ رقم دے دی، حمزہ نے فوراً سے واپس کر دیا۔ دکاندار نے حیرت سے وجہ پوچھی، حمزہ نے کہا میری رقم نہیں۔ مالک نے اس کی ایمانداری یاد رکھی۔ کچھ عرصے بعد دکان میں وسعت آئی، حمزہ کو مستقل ذمہ داری دے دی گئی۔ اس کی آمدنی پہلے سے بہتر ہو گئی، اب گھر کے حالات سنبھلنے لگے تھے۔ حمزہ نے اپنی ماں کے لیے دوا خریدی، گھر کی چھت کی مرمت کروائی، پھر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ اس کا مقصد صرف اپنی ترقی نہیں، وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بننا چاہتا تھا، خاص طور پر ایسے بچے جو تنہا ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی بچہ مایوس نہ ہو۔ اس نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ہر شام چند بچے اس کے پاس آتے تھے، وہ انہیں مفت پڑھاتا تھا روزانہ۔ بچے اسے استاد بھائی کہتے تھے۔
حمزہ کو ان کی محبت پسند تھی. ایک شام گاؤں کا رئیس آیا, اس نے حمزہ کو بچوں کو پڑھانے دیکھا. رئیس نے پوچھا تم یہ کام کیوں کرتے؟ حمزہ نے جواب دیا علم بانٹنا چاہیے. رئیس نے کہا تمہارا اپنے مسائل بہت ہیں. حمزہ مسکرایا مسائل انسان کو روک نہیں سکتے, ان سے راستہ بنانے کا ہنر ملتا ہے. اور اس جواب سے متاثر ہوا. اس نے حمزہ کو اپنے دفتر بلایا, وہاں ایک ملازمت کی پیشکش رکھی. ملازمت تنخواہ بھی اچھی تھی. حمزہ نے فوراً قبول کرنے کے بجائے سوچا. اس نے ماں سے مشورہ کیا. زینب نے کہا فیصلہ تم خود کرو, بس ایسا راستہ چنو جو عزت دے. حمزہ نے ملازمت قبول کر لیا. آخرکار اب اس کی زندگی بدلنے لگی تھی. وہ پڑھائی بھی جاری رکھتا تھا. کچھ سال بعد وہ افسر بن گیا. گاؤں والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین تھا. جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا تھا وہی آج سب کے کام آ رہا ہے. حمزہ نے اپنی پہلی بڑی تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دی. زینب نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا, کہا تم نے میرے خواب پورے کیے. حمزہ نے جواب دیا اس نے مجھے بنایا, آپ نے کبھی میری کمی محسوس ہونے نہیں دی. آپ نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا. اگر آپ ہمت ہار جاتے تو میں بھی شاید راستہ چھوڑ دیتا. زینب نے بیٹے کو بہت دعائیں دی. اس دن دونوں نے سادہ کھانا کھایا, مگر اس کھانے میں بے حد خوشی تھی. گھر کی دیواریں بھی خوش دکھائی دے رہی تھیں. حمزہ نے ماضی کو یاد کیا. اسے اسکول کے وہ دن یاد آئے جب بچے اس کے والد کا مذاق اڑاتے تھے, مگر آپس میں وہ کسی ناراض نہیں تھا. اس نے سمجھا لالمی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. علم میں دل برداشت پیدا کرتا ہے. کچھ عرصے بعد وہی بچے بڑے ہوئے. ان میں سے ایک حمزہ سے ملا. اس نے شرمندگی سے معافی مانگی. حمزہ نے فوراً سے گلے لگا لیا. اس نے کہا پرانی باتیں چھوڑ دو, آج ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. اس نوجوان نے حمزہ سے وعدہ کہ وہ ضرورت مند بچوں کی مدد کرے گا. حمزہ نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ دونوں نے مل کر تعلیم مرکز بنایا. مرکز میں غریب بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. کسی بچے سے فیس نہیں لی جاتی, ہر بچے کو عزت دی جاتی تھی. حمزہ اکثر بچوں سے بات کرتا, باپ کا نہ ہونا زندگی کا اختتام. ماں کی مجید بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, مگر انسان کو خود بھی مضبوط ہونا چاہیے. مشکل حالات شخصیت کو نکھار سکتے ہیں. شرط یہ کہ انسان ہمت نہ ہارے, کسی کے تانے کو اپنی پہچان نہ بنا, اپنے کردار کو اپنی شناخت بناؤ ہمیشہ. محنت کو اپنا ساتھی بناؤ ہر روز. علم کو اپنا راستہ بناؤ ہمیشہ. اور والدین کی قدر دل سے کرو, کیونکہ اس کی دعائیں راستے بناتی ہیں. سال گزرنے لگے. حمزہ کامیاب رہا, مگر اس نے سادگی کبھی نہ چھوڑی. ہر ضرورت مند کا خیال رکھتا, اپنی کامیابی کو خدمت کا ذریعہ سمجھتا. اس کی ماں عمر رسیدہ ہو گئی تھی. حمزہ ہر روز کے بعد بیٹھتا تھا, اس کے لیے دوائیں وقفہ دیتا, اس کے پسندیدہ کھانے بنواتا. وہ کہتا امی اب آپ آرام کریں. زینب کہتی میری خوشی تمہاری خوشی ہے. حمزہ جواب دیتا میری خوشی آپ. یہ رشتہ دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. ایک دن زینب نے حمزہ کو بلایا. اس نے کہا اس نے ایک پرانی تصویر دیکھی. تصویر میں حمزہ بہت چھوٹا تھا. ساتھ اس کے والد موجود تھے. حمزہ اس نے پہلی بار والد کو یاد کیا. زینب نے کہا تمہارے والد اچھے انسان, تم چاہتے تھے تم بڑے آدمی بنو. حمزہ نے تصویر کا احترام سے رکھا. اس نے کہا امی میں کوشش کرتا ہوں. زینب نے جواب دیا تم کامیاب ہو چکی ہو. حمزہ نے اس رات ایک فیصلہ کیا, وہ اپنے مرکز کو عزیز وسیع کرے گا. وہ ایسے بچوں کو خصوصی سہارا دے گا جن کے والد ان کے ساتھ نہیں. اس نے وظیفے کا منصوبہ شروع کیا. کئی بچوں کی فیس خود ادا کی, کچھ کو کتابیں بستید دی, کچھ کے لیے روزگار تلاش کیا. وہ کہتا تھا مدد صرف پیسے سے نہیں, کسی کو وقت دینا بھی نیکی ہے, کسی کو حوصلہ دینا بھی صدقہ ہے, کسی کو راستہ دکھانا بھی بڑی خدمت ہے. حمزہ کی کہانی پورے علاقے میں پھیلی. لوگ اسے ملنے آتے دور سے. وہ سب کے لیے ایک مثال سبق تھا. زندگی کی کمی کو بہانہ مت بناؤ, اپنی محرومی کو طاقت میں بدلو, اپنی محنت کو دوسروں کے کام لاؤ. اپنے والدین کی قدر کرو ہمیشہ, کیونکہ ان کی محبت بے مثال دولت ہے. ان کی قربانی کا بدل ممکن نہیں. جو بچہ مشکل میں ثابت قدم رہے وہ ایک دن مثال بن جاتا ہے. حمزہ اس مثال کا روشن کرتا تھا. اس نے باپ کی کمی کو محسوس کیا, مگر اس کمی کو نے اسے توڑا نہیں. اس نے ماں کے ہاتھوں سے سیکھا, استاد کی شفقت سے راستہ پایا. محنت سے اپنا قسمت بدلی. آخرکار پھر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی. اس کی زندگی نے ثابت کر دیا مشکل بچپن میں ہمیشہ مشکل مستقبل نہیں ہوتا. اگر ارادہ مضبوط ہو تو راستے نکل آتے ہیں. اگر دل میں مقصد زندہ رہے, اگر انسان دوسروں کے لیے جیے تو محرومی طاقت بن جاتی ہے. کہانی کا پیغام. باپ کی کمی بچوں کو کمزور نہیں, محبت تربیت اور حوصلہ سے مضبوط بناتی ہے. مشکل حالت میں ہمت قائم رکھنا چاہیے. محنت سے بنا راستے بھی کھلتے ہیں. والدین کی قربانی بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. کسی محروم بچے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسے حوصلہ دے, سہارا دے, راستہ دکھائیں, کیونکہ ایک چھوٹی مدد مستقبل بدل دیتی ہے, اور اچھے کردار انسان کو بلند کرتا ہے. اصل کام دوسروں کے کام آنا ہے.